بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد غزہ سے متعلق امن معاہدے کا اعلان کیا۔ 20 نکات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، جس میں فوری جنگ بندی، حماس کو ڈی ملیٹرائز کرنا، اس کے علاوہ غزہ کی تعمیر نو، وہاں پر ڈیولپمنٹ، پھر غزہ کے معاملات کو، فلسطین کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا، بورڈ آف پیس، جس کو ہیڈ کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس بورڈ کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں الٹیمیٹلی سیٹل ہوں گے تو مستقبل میں فلسطین کی جو ریاست ہے اس کی راہ ہموار ہوگی۔ پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو خد و خال اس کے سامنے آئے ہیں کیا یہ ٹھیک ہیں، حوصلہ افزا ہیں، یا ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں۔ پھر پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک جن میں ترکیہ شامل ہے، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، سعودی عرب، قطر اور مصر، انہوں نے امریکی صدر کی اس تجویز کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا ہے۔ اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت سے لوگ اس کو کشمیر کے ساتھ بھی سم ہاؤ ایسوسیٹ کرتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے ایسوسیشن ہوتی ہے اور اس سے متعلق جو پاکستان کا موقف ہے اب اس سارے معاملے پہ، کیا ہم ٹھیک ڈائریکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے، فارمر ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے امریکہ کے لیے، پھر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سر یہ بڑی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے اور ساری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ٹکی ہوئی تھیں کہ کیا معاملات ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو خد و خال ابھی تک سامنے آئے ہیں یہ حوصلہ افزا ہیں یا ان کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں؟ دیکھیے، اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ سارے کے سارے حوصلہ افزا ہیں۔ ایک تو فیصلہ ہوا ہے، نیتن یاہو جو ہے وہ آمادہ ہوئے ہیں، انہوں نے ہاں کہی ہے اس 20 نکاتی فارمولے کے اوپر، اور اب جو ہے کہتے ہیں انگریزی میں the devil is in the detail، کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، اور عمل درآمد ہوگا تو کیا فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا جائے گا، جو اس کی کرکس ہے، یعنی جو مطالبے کی اساس ہے وہ یہ ہے، جو بھی مطالبہ ہوتا رہا ہے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت اور اسٹیٹ ہوڈ سے متعلق، تو وہ یہ کہ کیا فلسطینی ریاست بنے گی یا نہیں بنے گی۔ دوسرا یہ کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو درمیان میں مرکزی حیثیت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس سے بھی بین الاقوامی سطح پہ ریکگنیشن حاصل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کیا ایک ایسا خطہ بنے گا، سرزمین، یعنی کہ سرزمین فلسطین، غزہ ہو یا مقبوضہ علاقہ ہو، جس سے ایک ریاست بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ جو مقبوضہ علاقے کو تو بہت سخت، بہت بڑے پیمانے پہ غیر قانونی آباد کاری ہے اور غیر قانونی بستیاں وہاں موجود ہیں، اور غزہ جو ہے ابھی حال ہی میں تباہ و برباد ہوا ہے اور ابھی اس کی تباہی و بربادی جاری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام معاملات کے اوپر جو پیش رفت ہو سکے گی یا نہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہے کچھ واقعی بڑی مشکل چیزیں تھیں جن کے بارے میں وعدہ ہو گیا ہے کہ وہ پوری کی جائیں گی، کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی جو اسرائیل کی تحویل میں ہے، اور ہاسٹیجز کا واپس آ جانا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسرائیل کا غزہ سے ودرول، یہ بھی اس میں ایک قسم کی بین السطور چیز موجود ہے کہ اسرائیل جو ہے غزہ کے کنارے کو، یہ معاف کیجیے گا، مغربی کنارے کو اپنی ٹیریٹری میں ضم نہیں کرے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ایک مقتدر خود مختار ریاست بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ جو ہے نا، یہ اس کی ایسنس ہے، اور اسے ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے لیے سر کب تک چیزیں کلیئر ہوں گی آپ کے نزدیک؟ کیونکہ اس میں تو بات ہوئی ہے کہ مستقبل میں فلسطین کی ریاست کی راہ ہموار ہوگی، تو اس راہ کی ہمواری کے لیے کون کون سی معاملات ہیں جو آپ کے نزدیک ہوں گے تو پھر الٹیمیٹلی فلسطینی جو ہیں ان کو ایک آزاد ریاست ملے گی؟ دیکھیے، کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایک نئے سرے سے نوآبادیت کا آغاز کیا جا رہا ہے، ٹونی بلیئر جو ہے اس میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ قضیہ ہی برطانیہ نے شروع کیا تھا، بالفور ڈکلریشن کی بات کی جا رہی ہے، جو گزشتہ صدی جو ہے 100 سال پہلے کیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ زمین اسرائیلیوں کے لیے کھلی اور جو صہیونی قوتیں تھیں ان کے لیے کھلی، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ تو اگر وہ کوئی کردار ادا کریں گے، اگرچہ وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے رہے ہیں، ٹونی بلیئر کے مشرق وسطیٰ میں 2
ریاستی فارمولہ جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچے. تو ایک تو اس میں یہ ہے شکوک و شبہات. دوسرا یہ ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی نے اس نئے روڈ میپ کو یا غزہ اکارڈ کو، اسے جو بھی آپ کہیں، اسے قبول تو کیا ہے، لیکن اگر اسے ہی اس پوری کی پوری ایکویشن سے نکال دیا گیا، کیونکہ ابھی تک جو ہے نتن یاہو نے اپنے پیلسٹینین اتھارٹی اور پیلسٹینین اسٹیٹ کے حوالے سے موقف کو واضح نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں ہی رکاوٹیں آ جائیں گی. دوسرا جو ایک شدید خطرہ موجود ہے وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ جنگ بندی ہو جاتی ہے، اور حماس کا مطالبہ یہ تھا کہ مستقل جنگ بندی ہو، اور جب یہ قیدیوں کے تبادلے ہو جائیں، یا ایک طرف یرغمالیوں کے ایک طرف سے قیدیوں کے تبادلے ہو جائیں، اور اس کے بعد اسرائیل دوبارہ سے جنگ چھیڑ دے اور پھر یہ منصوبہ ناکام ہو جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے غزہ کی تعمیر نو کے لیے، تو اس کے سٹیک ہولڈرز کون ہوں گے وہاں؟ کون جو ہے، کیا فلسطینیوں کو دوبارہ سے یا اہل غزہ کو آباد کرنے کے لیے بنایا جائے گا، یا وہاں بھی جو ہے غیر قانونی آباد کاری ہوگی اور پھر جو ہے امریکہ، برطانیہ یا دوسری جگہوں سے لوگ آ کے آباد ہوں گے؟ تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہی واضح ہو سکتی ہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ جو بنیادی مطالبہ سعودی عرب کا تھا اور اس کے بعد خلیجی ریاستوں کا تھا، یعنی مطلب ہے فلسطین کی حمایت میں، کہ جو دو ریاستی فارمولہ ہونا چاہیے وہ ٹھوس ہونا چاہیے، ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے اور ارریورسیبل ہونا چاہیے. اب اس میں جو چیز ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ٹائم لائن کیا ہے، کس وقت جو ہے اسرائیل وہاں سے کہا گیا وہ بتدریج غزہ سے اپنی فوجیں نکالے گا، جی جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا دورانیہ بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا دورانیہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ کیا سرائی کی جا رہی ہے کہ 2026 میں انتخابات ہوں گے، تو اب سے 2026 تک کب ہوگا؟ 2026 کا کون سا حصہ؟ کیونکہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے جس کے صدر یعنی پوری فلسطین کے صدر، مقبوضہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کے رول کو، اور مطلب ان کی جماعت کے رول کو اگر نہ قبول کیا گیا تو انہیں کوئی بھی سلوشن قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ اس میں ایسے ویریبلز ہیں جن کو واچ کرنا پڑے گا ان دا کمنگ ڈیز اینڈ ویکس. سر، جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں، مطلب یہ سارے پوائنٹس آف کنسرنز ہیں. آپ کو ویسے کیا لگتا ہے جس طرح کے یہ نکات ہیں، اور اس میں لگ یہ رہا ہے کہ سم ہاؤ اسرائیل کے لیے بڑا مارجن رکھا گیا ہے، فلسطینیوں کے لیے اتنا مارجن نہیں ہے، آپ کو یہ پریکٹیکلی لگتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ ہو سکتا ہے تو چلے کہ الگ بحث ہے نا، ہوگا اس میں؟ دیکھیے، ابھی کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں دا پروف آف دا پوڈنگ از ان دا ایٹنگ، کہ فارمولہ پیش ہو گیا. اور فارمولہ کیوں پیش ہوا؟ اس لیے کہ دنیا کی رائے عامہ، اس کی اکثریت اسرائیل کے خلاف ہو جائے. تو مغرب اور مشرق میں، شمال اور جنوب میں، تمام جتنے بر اعظم ہیں وہاں سے یہ آوازیں اٹھی، اور 3/4 ارکان یونائیڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے ارکان نے فلسطین کو تسلیم کر لیا. خود صدر ٹرمپ کی اپنی میگا بیس جو ہے وہ مخالف تھی صدر ٹرمپ کی ان پالیسیوں کے، اور اسرائیل کے نتن یاہو کے خلاف اور اسرائیل کی اس جنگجوانہ پالیسی کے خلاف جو ہے بہت آوازیں اٹھ رہی تھی اور نفرت کی ایک لہر اٹھ رہی تھی. تو اس وجہ سے مجبور ہو کے وہ معاہدہ کیا گیا ہے. کیا یہ مصلحتاً کیا گیا ہے یا اخلاص نیت پر مبنی ہے، یہ وقت بتائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک پہلو تو واضح ہے کہ جو حماس ہے اس کو ڈسارم کیا جائے گا. ابھی تک حماس جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اگر آپ جو ہے بجائے ان کو ایک فوج دینے کے، فلسطین کو، جو ان کا ایک قسم کا ساورن رائٹ ہے، اگر آپ ان کو اسٹیبلائزیشن فورس دیتے ہیں، یعنی وہ محمود عباس صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی سلطنت یا اپنی ریاست چلانے کے قابل ہیں، ان کو انتخابات کروانے دیں، اس کا دفاع کے لیے ایک جو ہے آرمڈ فورسز ریز کرنے دیں. تو اگر انہیں ڈسارم کیا جاتا ہے دونوں جگہوں پہ، تو اس طریقے سے وہ خود مختار ریاست کے پورے تقاضے یعنی تقاضے پورے نہیں کر سکے گی. تو یہ کچھ اس میں ابھی تمام چیزیں مبہم ہیں، اور اس میں ایک قسم کا کانفلکٹ بھی پایا جاتا ہے اسرائیل کے ورژن میں اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان.
تو جب تک یہ ریزالو نہیں ہوں گے یہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا تو سکتا. سر یہ جو 8 مسلم ممالک کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے امریکی صدر کی غزہ جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے، آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ اس کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مقبوضہ بیت المقدس کا ذکر نہیں کیا گیا. دیکھیے وہ تفصیلات بعد میں طے ہوں گی. یعنی میں سمجھتا ہوں وقت کا تقاضا یہ تھا اور سفارتکاری کا تقاضا یہ تھا کہ اس وقت تو اس کا خیر مقدم کر دیا جاتا، کیونکہ یہ بڑا منفی رد عمل ہوتا کہ آپ جو بڑی مشکل سے ایک کوئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر آپ پردہ ڈالنا شروع کر دیتے. تو یہ صفاتی آداب کے مطابق ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا، میں نے کچھ سوال تو میں نے پہلے اٹھائے کہ یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے ادھورا رہ چکا ہے، کیونکہ بہت ساری جو کنسپریسی تھیوریز ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیلسٹینین اتھارٹیز کو مٹانے کا منصوبہ ہے اور فلسطینی جو بھی ایک قسم کا انکلیو بنایا جائے گا اسے محکوم رکھا جائے گا اور اس کا انحصار اس کی سلامتی کا انحصار اسرائیل کی جو ہے اس کو بالادستی دی گئی ہے اس پورے کے پورے میں. تو اس قسم کی بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، اور خاص طور سے جو میں نے نقطہ اٹھایا تھا کہ غزہ کا مستقبل کا نقشہ کیا ہوگا. کیا اس میں جو ہے اہل فلسطین جو بے گھر ہوئے ہیں ان کو آباد کیا جائے گا، یا باہر سے لوگ آ کے نئے جو ہے کلونیل سیٹلرز ہوں گے. تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، لیکن انہوں نے درست کیا ہے کہ اس کا خیر مقدم کیا. یہ یاد رکھیے گا کہ 8 سربراہان حکومت نے جس دن اقوام متحدہ کی اعلیٰ سطحی جنرل اسمبلی کا آغاز ہوا تھا اسی دن جو ہے 8 سربراہان حکومت جن میں پاکستان بھی شامل تھا، اس میں 3 خلیجی ریاستیں تھیں، سعودی عرب، اس کے بعد امارات، قطر، اور اس کی پھر جو ہے اردن، ترکی اور انڈونیشیا، مصر. پاکستان، مصر، یہ سارے کے سارے جی ممالک جو ہے موجود تھے. اور انہوں نے یعنی یہ ایک قسم کا باقاعدہ لابی کیا تھا اور ان کو یہ آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی صدر ٹرمپ کو کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میں امن کا داعی ہوں، میں امن قائم کرنے کی ساری دنیا میں کوشش کر رہا ہوں. تو ان کا یہ آپ کا سب سے بڑا امتحان ہے. بالکل ٹھیک سر. تو اس وقت بھی انہوں نے حامی بھری تھی. جی اور اس کے بعد اسی کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف نے ایک 21 نکاتی ایجنڈا یعنی روڈ میپ جاری کر دیا تھا، جو اب 20 نکاتی ایجنڈا ہو گیا ہے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ملک میں جو اس وقت سیاسی حالات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان تحریک انصاف اس وقت شدید اندرونی اختلافات کا شکار دکھائی دے رہی ہے. پھر پشاور میں 27 تاریخ کو ایک جلسہ ہوا، جس جلسے کے بعد پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر پشاور میں اس طرح کا جلسہ کرنا تھا تو بہتر تھا کہ تحریک انصاف ابھی ریسٹ کرتی، اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کی طرف نہ بڑھا جاتا. پروگرام کے سلسلے میں اس پر گفتگو کریں گے کہ کیا پشاور کا جلسہ واقعتاً اتنا فلاپ شو تھا، اور اگر تھا تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا عوام تحریک انصاف کی موجودہ قیادت سے جو ہے وہ بدظن ہو گئی ہے، یا عمران خان صاحب کی جو سخت سٹانس ہے اس سے اب لوگ جو ہے خود کو ڈس ایسوسیٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں؟ پروگرام کے سلسلے میں اس پر گفتگو کریں گے. پھر عمران خان صاحب نے علیمہ خانم صاحبہ کو پارٹی کے معاملات میں مداخلت کرنے سے روک دیا ہے، اس کا کتنا اثر پڑے گا پارٹی کے معاملات میں، اس کو بھی پروگرام کے سلسلے میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے اسلام آباد سے شیر افضل مروت صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، رکن قومی اسمبلی کے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے پشاور جلسے سے آغاز کرتے ہیں. میری پنجاب میں تحریک انصاف کے کچھ دوستوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ پشاور میں اس طرح کا جلسہ ہونا تھا تو بہتر تھا کہ تحریک انصاف جلسہ رکھتی ہی نہ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس جلسے کو؟ آپ کے نزدیک یہ ایک کامیاب جلسہ تھا یا فلاپ شو تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ایک غلطی ہوئی ہے منتظمین سے کہ انہوں نے جگہ کا جو انتخاب کیا تھا اس اندیشے سے کہ کہیں لوگ کم نہ آ جائے، تو انہوں نے چھوٹی جگہ گھیر لی اور لوگ آئے تھے، اس میں شک نہیں ہے. لیکن جلسہ گاہ جو ہے ایک تو مبینہ طور پہ وہاں پہ گند بہت زیادہ پڑا تھا، بدبو تھی، اس پہ توجہ نہیں گئی. دوسری بات یہ 4-5 ہزار کرسیاں جو ہیں
لگا کے آپ نے پہلے سے ہی پیغام دے دیا کہ بھئی آپ نے 4-5 ہزار لوگوں کی توقع رکھی ہے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جلسہ گاہ تک پہنچ ہی نہیں سکے اور روڈوں پہ کھڑے تھے. یعنی اوور اینڈ اباؤ یہ جو پارٹی کے اندر انتشار ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی کوشش تھی یہ چیف منسٹر کے پی کی ذاتی تھی، اور انہوں نے جو ہے جو جتنے لوگ لا سکتا تھا لے آیا. اس کے اختلاف میں بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جلسہ جو ہے اس معیار کا نہ ہو تاکہ ان کی ستائش نہ ہو. تو اس اور وجہ وہ لوگ سے جو یہ ہے وہ پہلو سٹیج پر بھی موجود تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ جلسہ کامیاب نہ ہو؟ میرا خیال ہے اسٹیج پر بھی ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے الٹ بازی کی کوشش کی. آپ کو علم ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پارٹی کے اندر تقسیم کی غمازی کرتی ہے. اور پنجاب کے جن لوگوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ لوگ تو 2.5 سالوں میں کسی ایک شہر میں جلسہ نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے کے پی کے لوگوں پہ ان کو تنقید کا جواز نہیں بنتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، یہ جو آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ جلسہ کامیاب نہ ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی میں ہر آنے والا دن جو ہے وہ مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور تقسیم بھی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے. اس کی وجہ آپ کو کیا دکھائی دے رہی ہے؟ کیا پاور کی دوڑ ہے ساری، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ طاقت اس کے پاس ہو، اختیار اس کے پاس ہو، یا عمران خان صاحب کا جو سخت سٹانس ہے وہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے پارٹی جو ہے وہ اس طرح تقسیم کا شکار ہو رہی؟ دیکھیے، پارٹی میں ایک گروپ غلبہ کرنا چاہ رہا ہے، اور غلبے کی وجہ سے جو ہیں وہ اب حاوی ہو رہے ہیں. ان کی طاقت کو یا ان کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے جو نیوٹرل لوگ ہیں یا خان کے جو وفادار ہیں وہ ان کی ناراضگی مول نہ لینے کی وجہ سے خاموش ہے. اور دوسری طرف یہ لوگ ناانصافی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کا حق بھی مار رہے ہیں، میرٹھ کے برعکس تعیناتیاں اور تقرریاں کر رہے ہیں. اس سے پارٹی میں انتشار، تقسیم پیدا ہوا ہے. خصوصاً لوگ بے توقیر بھی ہو رہے ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں. تو پارٹی جو ہے اندرونی طور پہ گروپ بندیوں کا بھی شکار ہے. ان تمام چیزوں کا ادراک شاید ابھی تک خان کو نہیں کرایا گیا ہے. پارٹی کی جو سب سے اہم بنیادی اولین اور اہم ترین ضرورت ہے وہ پارٹی کے اندر ان گروپ بندیوں کو، انتشار کو ختم کرنا ہے. اس حوالے سے کبھی کسی نے توجہ دی نہیں. خان کو چاہیے تھا کہ کوئی کمیٹی بناتا جو غیر متنازع لوگوں پہ مشتمل ہو کہ تمام متعارف گروپوں کو بٹھا کے ان کے درمیان اتفاق اور یگانگت لاتی اور خان کو ریکمنڈیشن دیتی کہ یہ ہوئے کیوں، کن لوگوں نے پیدا کیے. جنہوں نے پیدا کیے ان کو خان کو چاہیے کہ پھر سائیڈ لائن کرتا. یہ پریکٹس کیا ہی نہیں گیا ہے، تو لہٰذا یہ اختلافات دن بدن بڑھ رہے ہیں اور پارٹی جو ہے بنیاد مجموعی کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. تو آپ کے نزدیک خان صاحب کو کیوں اس چیز کا ادراک نہیں ہو پا رہا کہ پارٹی ان وجوہات کی بنا پر تقسیم کا شکار ہے؟ خان صاحب کو جو لوگ ملاقات میں باتیں بتاتے ہیں وہ غلط فیڈ کرتے ہیں، یا پھر خان صاحب کی اپروچ جو ہے وہی اس طرح کی ہے کہ پارٹی نہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کر پا رہی اور مزید تقسیم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ملاقات کر رہے ہیں گزشتہ تقریباً 1 سال سے، وہ وہی 6 لوگ ہیں، اور وہی 6 لوگ اسی تقسیم کے ذمہ دار بھی ہیں. وہ خان کو ایسے نیریٹو پہنچنے نہیں دیتے ہیں جس سے حقائق کی آگئی ان کو ہو جائے. اور یہی 6 لوگ ہیں جو ابھی تک مستفید ہو رہے ہیں، اور اسی غلبے کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں. اور کل خبریں آئیں جب علی امین گنڈا پور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی کہ گنڈا پور صاحب خاصے پریشان تھے اس ملاقات کے بعد. آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہ ایسی کیا گفتگو ہوئی ہے اس ملاقات میں جس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ جو اہم بات ہوئی ہے وہ چند وزراء کے حوالے سے مالی بدعنوانیوں کی شکایات تھی جو خان تک پہنچائی گئی تھی، اور جس کا ذکر انہوں نے چیف منسٹر سے بھی کیا اور چیف منسٹر کی آراء بھی لی ہیں. اور لازماً کابینہ یا صوبہ تو انہوں نے چلانا ہے، تو جو بھی چینجز خان نے ریکمینڈ کی ہوئی ہے اس حوالے سے سوچ فکر تو ان کو لائق ہوئی ہوگی. ایک بات یہ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والی سوشل میڈیا علی امین خان اور پارٹی کے رہنماؤں کی پیچھے پڑی ہے، اور یہی جو الٹ بازی ہوئی جلسے میں یہ بھی اسی سوشل میڈیا کے گائیڈ لائنز تھے یا انہی کی پالیسی تھی کہ جس کا عملی نتیجہ اس الٹ بازی کی شکل میں نکلا یہ بھی ذکر کیا. اور
ساتھ میں جو ہے یہ جو آپ نے بات کی خان کے جو بہن ہیں اور اس کی جو پارٹی معاملات میں تیزی سے میں اس کا رسوخ بڑا ہے. میں یہ سوال آپ سے جو ہے وہ آگے چل کے کرتا ہوں، لیکن ابھی اسپیسیفکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح بہتر کی جا سکتی ہیں؟ یہ جس طرح کے اختلافات پارٹی کے اندر اب آ چکے ہیں، جس طرح کی تقسیم کھڑی ہوگی ہے، مطلب دلوں کو صاف کرنا تو اب بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اب ذاتی حملے بھی کئی جگہوں پر ہوئے ہیں ایک دوسرے پر. تو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہے جو پارٹی کے معاملات کو بہتر کر سکتا ہے یا اس تقسیم کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. خان نے خود کسی کو اس قابل نہیں بنایا ہے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں پارٹی کے فیصلہ سازی کر سکے. تو لہٰذا ایسا کوئی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا کلچر یہی ہے کہ یہاں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیصلہ تمام فیصلہ خان خود لیتے ہیں. جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ جو ان کی فیصلہ سازی کی قوت ہے یا طاقت ہے وہ عدم رسائی انفارمیشن تک یا اسٹیک ہولڈر تک عدم رسائی یا فیڈ بیک نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. اور بدی وجہ پارٹی جو ہیں اس میں گزشتہ 1.5 سال سے بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے جو غلط تھے جس نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تاخیر ہو رہی ہے پارٹی جو ہے اس میں اختلافات اور یہ مایوسیاں جو ہیں یہ irreversible ہوتی جا رہی ہے. اور پارٹی اپنے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے فرنٹ فٹ پر آنے سے چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنسیئر بھی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس قابل بھی ہیں کہ ان کے بہاف پہ اگر چیزوں کو لے کر چلیں تو پارٹی ان پر یقین بھی کرے گی اور یہ معاملات کو بہتر طریقے سے چلا بھی سکتے ہیں؟ یا آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہے ایسا اس وقت؟ نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو غیر متنازع ہیں، لیکن ان کو آنے کا موقع جو ہے وہ لوگ نہیں دیں گے جن کی خان تک رسائی ہے، اور وہ اپنا غلبہ ختم نہیں کریں گے. اور وہ کون سے لوگ ہیں آپ کے نزدیک جو غیر متنازع؟ یہ بدی وجہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسد قیصر غیر متنازع ہے، عارف الوی غیر متنازع ہے، علی محمد خان جو ہیں ایک غیر متنازع شخصیت ہے، شاندانہ گلزار غیر متنازع شخصیت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میرٹ پہ فیصلے کر سکتے ہیں. جمال حسن خان غیر متنازع ہیں. اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو آگے نہیں آنے دینا چاہ رہے؟ کہ محترمہ علیمہ خانم اور سلمانہ کمراجہ گروپ ہے، وہ نہیں چاہیں گے کہ میرٹ پہ فیصلے ہو یا ان کے مفاد کے منافی فیصلے. اور ابھی جو خان صاحب نے علیمہ خانم کو پارٹی کے معاملات میں مداخلت سے منع کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا گروپ، ظاہر سی بات ہے وہ پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں، تو ان کی موجودگی میں علیمہ خانم جو ہیں وہ پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، یہ ممکن ہے؟ اور اگر وہ نہیں کرتی تو آپ کے نزدیک پارٹی کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس سے باز آئے گی. یہ خان نے بارہا کہا ہے لیکن وہ بات ماننے والی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ باز نہیں آئے گی. اور اب تو پارٹی میں عملاً کنٹرول ان کا ہے، سوشل میڈیا پر بھی ان کا کنٹرول ہے. تو خان کی خواہش کے باوجود بھی جب تک خان خود باہر نہیں آتا یا بش بی باہر نہیں آتی ہے یہ سٹیٹس کو مجھے چلتا ہوا نہیں. نظر تو آ آپ رہا کے ہے. نزدیک وہ کیوں اس سے باز نہیں آئیں گی؟ وہ تو کہتی ہیں کہ ہمارا سیاست میں نہ آنے کا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ہم نے خود کو سیاسی طور پر ایکٹیو کیا ہے. تو اگر وہ سیاست نہیں کرنا چاہتی تو پارٹی کے معاملات کو وہ کیوں کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں آپ کے نزدیک؟ میرے خیال ہے سیاست تو وہ کر رہی ہیں، ان کی تمام پارٹی وہ چلا رہی ہے. کدھر جلسہ، کدھر کتنے لوگوں نے آنا ہے، کہاں پہ آنا ہے، کس کو کیا ہدایت دینی ہے، کس کو مقرر کرنا ہے، کس کو ہٹانا ہے، یہ سارے فیصلے ادھر ہی سے تو ہو رہے ہیں. تو یہ ویسے زبانی جمع خرچ ہوگا کہ وہ سیاست نہیں کر رہی ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے شاید اپنے بیٹے کی ان کے لیے خواہش ہوگی شیرشاہ کے لیے کہ وہ ذمہ داریاں جو ہیں آنے والے وقت میں سنبھال لیں. بالکل ٹھیک. آخر میں یہ بتائیے کہ سر ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے متعلق ایک امن معاہدے کا اعلان کیا اور 20 نکات جو ہے وہ ان کا اعلان کیا ہے. آپ نے اگر ان کو اسٹڈی کیا تو آپ کے نزدیک یہ بہتر تجویز ہے فلسطین میں جو اس وقت اسرائیل کے جو مظالم ہیں ان کو ختم کرنے کے حوالے سے؟
میرا خیال ہے کہ اس سے فوراً جنگ بندی ہو جائے گی. عرب ممالک نے اس کو تسلیم کر لیا ہے, پاکستان کی ریاست نے یا سرکار نے خوشائند قرار دیا ہے. باقی یہ جغرافیائی تقسیم کی بات تو نہیں کر رہا ہے, تو لہٰذا میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں نقطے ڈھونڈے جائیں. جتنی جلدی یہ قتل عام روکا جا سکے, لوگ افلاس سے مر رہے ہیں, بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سینئر سیاستدان اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مریم نواز صاحبہ نے کافی تنقید کیا پاکستان پیپلز پارٹی پر. وجہ کیا ہے, کیا ایسے پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر اتنے اختلافات ہو گئے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی چیف منسٹر پنجاب کو فرنٹ فٹ پر آ کر پیپلز پارٹی پر اتنی تنقید کرنا پڑی ہے؟ اس کو ڈسکس کریں گے, کہنا چاہیے گا. اسٹے بتائیں جی. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ. ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان اچانک معاملات سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں خراب ہو گئے. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی اور خصوصی طور پر سندھ حکومت کی طرف کیا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پروگرام کے اس حصے میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے, اور اس کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینئر رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی علی گوہر بلوچ صاحب نے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے ویڈیو لنک پہ کراچی سے جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی قادر خان مندوخیل صاحب نے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آغاز میں قادر مندوخیل صاحب آپ سے کروں گا. مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ چارج شیٹ کیا ہے, میں آپ کو سٹیٹمنٹ ان کی پڑھ کے سناتا ہوں. کہا آپ سندھ میں کوئی کام کریں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, لیکن آپ کچھ کریں تو صحیح. پنجاب میں میٹرو بنی, اورنج لائن, موٹر وے بنی, سڑکوں کا جال بچھایا گیا, نہریں نکالنے کی بات کی تو آپ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. آپ کو اعتراض کیا ہے؟ پنجاب کے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا تو آئی ایم ایف کے پاس جا کر شکایتیں لگائی گئیں. برائے مہربانی پنجاب کے معاملات پر تنقید کرنا بند کریں. پنجاب کے سینکڑوں منصوبے گنوا سکتی ہوں. این ایف سی ایوارڈ میں چاروں صوبوں کو ایک جیسے پیسے ملتے ہیں, آپ کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ مانگنے والا سلسلہ بند کریں. سر, بڑا اگریسولی مریم صاحبہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں, کیا ہو گیا ہے؟ جیسا آپ نے کہا کہ میرے سمجھ سے بالاتر ہے, اسی طرح ہمارے بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ بہت اچھی کام کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اچانک انہوں نے توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف موڑ دیے. اس میں ان کی کیا سیاسی عزائم ہے وہ میرے سمجھ سے نہیں آ رہے. اور پھر دوسری بات جو انہوں نے کی ہے کہ نہریں نکالنے میں ان کو تکلیف ہے. بالکل تکلیف ہے ہمیں, بالکل ہم تو بربلا کے تحت میں تکلیف ہے, اس وجہ سے کہ دریا سندھ میں جب آپ نہریں نکالیں گے تو پیچھے قطرہ پانی نہیں بچے گا, ہماری زمینیں بنجر ہوگی. ایون کہ کراچی کو پانی نہیں ملے گا, حیدرآباد کو نہیں ملے گا, زرعی زمینوں کو نہیں ملیں گے, تکلیف تو ہمیں ہوگی. تو اس میں کون سی وہ ہے؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ایک آلریڈی ایک معاہدہ ہے جو ہمارا 1991 کا ایکارڈ ہے اس کے تحت چلے. 1991 کا ایکارڈ کیا کہتا ہے؟ مثال 10 ڈرم پانی ہے, 5 ہمارے ہم 2 صوبوں کا, سندھ بلوچستان کا اور 5 پنجاب کے. اب جو اوپر سے 5 ڈرم میں عام عوام کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں, جب 5 ڈرم کے بجائے وہ ٹوٹل 7 ڈرم آ رہے ہیں اور پنجاب کی حکومت کہتے ہیں 5 ہمیں 2 تو 7 سے 5 کیسے دیں گے؟ تو پیچھے بچیں گے کیا؟ تو یہ ہمیں تکلیف ہے. مریم بی بی نے یہ الفاظ جو ادا کیے بالکل تکلیف ہے. لیکن آپ کو اس کی وجہ کیا لگتی ہے قادر مندوخیل صاحب, کیوں اتنا ایگریسولی وہ بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے خاموش رہی ہوں, لیکن آپ لوگ جو ہمیں مشورے دے رہے ہیں آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں. جی 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 بالکل اس طرف بھی آ رہا ہوں, خاموشی کی طرف. ہم پہلے خاموش ہو کیوں کی, آپ کیوں خاموش نہیں ہے, وہ جواب دیتا ہوں آپ کو. دوسری بات انہوں نے کہا سندھ میں کوئی کام کریں. میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کو کہ سندھ میں جو اسپتالوں کا جال بچھا ہے کہ پورے ایشیا میں بتا دیں. یہاں پہ امریکہ سے لوگ علاج کے لیے آتے ہیں, آپ نے میڈیا میں دیکھا, افغانستان سے آتے ہیں, پورے پنجاب سے آتے ہیں. یہ این آئی سی بی ڈی, ایس آئی سی بی ڈی یا ٹراما سینٹر یا لیور ٹرانسپلانٹ جو خیپور میں ہے, گمبٹ میں ہے, یہ تو پورے ایشیا میں نہیں ہے. سن لیں پورے دن. اس کے بعد آپ یہ تو آپ کی دوسری بات کی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے, مریم بی بی سے ذرا یہ پوچھے کہ 2 مہینے پہلے ایکنک کا جو میٹنگ ہوئی تھی 1258 ارب روپے جو ایکنک نے دیے وہ صرف پنجاب کو دیے. اس میں تو سندھ میں 1 روپے نہیں تھا, بلوچستان کا 1 تھا, پختونخوا کا 1 روپے نہیں تھا. اور پھر پنجاب میں خصوصی سنسل پنجاب میں موٹر وے پہ موٹر وے بن رہے. اب تو موٹر وے کی بھی قسمیں آ گئی 6 لائن کے. پورا سندھ میں 1 موٹر وے نہیں ہے, پورے پنجاب میں 1 موٹر وے نہیں ہے. میں اور علی گوہر بلوچ صاحب جس اسمبلی میں تھے, پچھلے اسمبلی میں, اس وقت شہباز شریف صاحب نے کوئٹہ کراچی روڈ کا افتتاح کیے, 2 سال میں بننا تھا. اور ابھی 2-3 مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ پیٹرول جو قیمتیں نہیں بڑھائی, کہہ رہے میں بلوچستان بڑا غریب ہے, میں نے اس کو 300 ارب دینے ہیں.
تو بھائی کمائے تو آپ نے 700 ارب تھے پیٹرول کی مد میں، تو 300 ارب آپ نے اسی روڈ کا دیے جو 3 سال پہلے آپ نے افتتاح کیے، 2 سال میں مکمل کرنا تھا. صحیح. اور میرا اس روڈ، میرا آبائی علاقہ زو بلوچستان ہے، قبائلی علاقہ، مجھے آنا جانا ہے، وہ روڈ 70% بن چکا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ پورے صوبے میں سندھ بلوچستان میں ایک موٹر وے نہیں ہے، پنجاب کے ہر ضلع میں موٹر وے چلیں ہے. اس کا جواب جو ہے وہ اب آپ اگلی بات پہ آ جائیں. ہاں جی اب آپ اگلی سوال جو آپ نے کہا مریم بی بی نے کہا میں پہلے خاموش کیوں تھی، بالکل یہ بڑا زبردست سوال ہے. پہلے وہ خاموشی یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو جن نے آسرا دیے آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، وہ تو بنائے نہیں ہے. ان کو تو فارم 47 دکھا دی ہے، 45 یہ ہے بابا آپ کا فارم 45. نہ آپ جیتے، نہ مریم بی بی جیتی ہے، نہ شہباز شریف جیتا، نہ عطا تارڑ جیتا بلاول کے مقابلے میں. یہ تو دکھا دی ہے. اس کے بعد جا کے پیپلز پارٹی نے ان کو سہارا دیے، پچھلی حکومت میں بھی اس حکومت میں بھی. اب جا کے یعنی انہوں ان نے کے یہ فارم 47 سے منتخب ہوا اور پیپلز پارٹی نے فارم 47 کو سہارا دے دیا، پھر اس کا مطلب ہے مجھے محترم جملہ کمپلیٹ کرنے جی دیں. آپ پلیز کا سر، ٹائم ہوگا، آپ کو سننے والوں کو سمجھ میں آئے گی نہیں میں کیا بول رہا ہوں. جی مریم بی بی خاموش جو اس وجہ سے تھی کہ مریم بی بی کے پاس پیپلز پارٹی کے سارے کے بغیر وہ شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے. آج انہوں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو نائل کیے، کچھ کو توڑا، ٹوٹل 8 سیٹوں کا فرق ہے، پھر خصوصی سیٹیں بھی لیے. تو اب پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ خاموشی توڑ دیے. بے نظیر تو وہ بننا چاہتی ہے مگر بے نظیر کا نام پسند نہیں ہے. بے نظیر ٹھیک بے ہو گیا. نظیر تو جاتی ہے مگر بے نظیر کا جو نام پہ جو ایئرپورٹ ہے اسلام آباد کا، میور علی گور صاحب جو پچھلی اسمبلی قرارداد پاس ہوا ہے اس پہ عمل نہیں ہونا ہے. تو یہ پہلے اس وجہ سے خاموش تھی. اب چونکہ اس نے اپنا پورا کر دیے اس وجہ سے جا کے یہ آنے والے دن اور تلخی دے گا. آنے والے دن اور جا کے سندھ حکومت کو، بلوچستان حکومت کو، پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ ٹف ٹائم دیں گے. ٹھیک ہو گیا قادر خان صاحب، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں ذرا علی گوہر بلوچ صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں. سر آپ نے باتیں سنی قادر خان مندوخیل صاحب کی بھی، اور اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی جو پیپلز پارٹی پر تنقید ہے یقینی طور پر وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو جو پوائنٹس قادر خان صاحب نے ریز کیے ہیں، کیا بنیادی طور پر یہی وجوہات ہیں کہ اب آپ کو ضرورت نہیں ہے اور اس وجہ سے اب آپ تلخیاں بڑھا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی پسند نہیں ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ قادر خان مندوخیل صاحب میرے بھائی ہیں. میں آپ کو ایک بڑی سمپل بات بتاتا ہوں کہ ہم دونوں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جو ایک دوسرے سے الیکشن کانٹیسٹ کر کے آئے. ہم ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں. ہمارے الیکشن مینیفیسٹوز الگ ہیں، ہمارے سیاسی نظریے الگ ہیں، ہماری پولیٹیکل سوچ الگ ہے. پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے ہم وہ پولیٹیکل پارٹی جو نظریاتی طور پر بھی ہمارے کافی اختلافات ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ حکومت میں اکٹھے چل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کے ذریعے وفاق میں جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بنی ہے اور آج زرداری صاحب صدر بنے ہوئے ہیں. سینٹ کیا چیئرمین شپ کی سیٹ ہے، گورنر شپس ہیں. یہ ان ساری چیزوں میں پی ایم ایل این کی سپورٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو حاصل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چونکہ ہم وفاق میں اتحادی ہیں تو اس لیے یہ ہمارا جو ہے وہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے پر جو تنقید بھی ہے وہ بھی تھوڑی سی اخلاقیات یا سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے. اس میں کچھ ایسا نہیں کہنا چاہیے جس سے ایک دوسرے کی زیادہ دل آزاری ہو. وہی مسئلہ ہے نا. قادر دوسری بات یہ علی بھائی قادر مندوخیل صاحب بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مریم نواز صاحبہ بقول قادر مندوخیل صاحب کے جنہوں نے کمٹمنٹ دی تھی نواز شریف صاحب کو، انہوں نے بتا دیا کہ نواز شریف بھی الیکشن ہارا ہے، مریم نواز بھی الیکشن ہاری ہے، شہباز شریف بھی الیکشن ہارا ہے، عطا تارڑ بھی الیکشن ہارا ہے. یہ ایک ان کو مسئلہ ہے. سیکنڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب آپ لوگوں نے جو کچھ یہ نااہل ہوئے تحریک انصاف کے لوگ، اس کے بعد آپ کو امید ہے کہ آپ کے لوگ وہاں پر کامیاب ہو گئے، تو آپ کو اب اس طرح ضرورت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، اس لیے آپ لوگ اتنی تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ پرسیپشن تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا اس وقت تک دوسرے تیسرے سال سے جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے وہ سندھ ہی زیادہ ہے، وہاں سے زیادہ سیٹس ہیں. باقی اس کے علاوہ ظاہر ہے پی ایم ایل این جو ہے وہ ان کو پنجاب سے زیادہ مینڈیٹ ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ کسی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے
ظاہر ہے وفاقی تو حکومت ایک آپ اتحادی پھر علی حکومت ہے، گور جب بلوچ تک صاحب یہ اتحادی سمجھتے ہیں اکٹھے کہ رہیں مریم گے وہ نواز چلتی صاحبہ نے رہیں جو گی۔ تنقید کی ہے پیپلز پارٹی پر، یہ بیجا تنقید تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو؟ نہیں دیکھیں میری اور قادر مندوخیل صاحب کی بات اور ہے، لیکن فرینکلی سپیکنگ بہت زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں غیر ذمہ داران جو بیجا اور غلط طریقے سے تنقید کرتے ہیں مریم صاحبہ پر، اور وہ نہیں، جو ظاہر ہے کہ تنقید وہ مریم اس صاحبہ نے بات کا کی ہے، انہوں نے جس طرح سے آپ نے خود بتایا اپنی بات میں کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ میں نے ٹالریٹ کیا، میں نے چیزوں کو جواب نہیں دیا، لیکن اب بلا وجہ کی تنقید اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ لیکن میں ادھر ایک دو ایشوز پر آ جاتے ہیں نا، جن ایشوز پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ دیکھیں بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کے پاس صوبہ سندھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سندھ کا جو چیف منسٹر ہے وہ ایک ورکر آدمی ہے، پولیٹیکل ورکر ہے، محنتی آدمی ہے، اور دوسری تیسری بار وہ چیف منسٹر بنا ہے۔ سندھ میں بہت زیادہ گنجائش ہے کام کرنے کی، اور وہ یقینی طور پر توجہ سے کر بھی رہے ہوں گے۔ اور اگر میں ہر پروگرام میں بیٹھ کر تنقید کروں کہ یہ کام پنجاب سے بیٹھ کے میں ڈکٹیٹ کروں اور یہ کام چیف منسٹر کو ایسے کرنا چاہیے، یہ اس نے ویسے نہیں کیا، وہ اس کو ادھر سے فنڈ ادھر دینے چاہیے، تو یہ ان کی صوبائی حکومت کا مینڈیٹ ہے بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ صوبہ یعنی سندھ آپ میں کہہ رہے کام ہیں کہ کس طرح ڈکٹیشن کرتے نہیں ہیں، ہونی لیکن چاہیے، ان کے کسی بندے کا بھی ہمیں یہ ڈکٹیشن دینے کا حق نہیں بنتا، کوئی ان ٹھیک کا ہو چاہے پنجاب کا سپوکس مین ہو کہ ٹھیک ہو گیا، آپ جناب میرے وہ پاس بے وقت علی نظیر بھائی انکم ختم ہو رہا سپورٹ ہے، پروگرام سے میرے جناب پاس سیلاب زدگان کی کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر کمپیریزن بالکل کریں، میں سمجھتا ہوں کہ جو مریم نواز صاحبہ روزانہ کے بیس پہ جب سے وہ چیف منسٹر بنی، جتنے انہوں نے انیشیٹو پنجاب کے لیے لیے ہیں، جس طرح سے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو کہ بہت بڑے لیول نہیں پر اس کو ہوئی تو ہیں، جس اپریشیٹ طرح کیا سے ان کو بلاول بھٹو کیٹر صاحب کر نے رہی بھی، ہیں، جس طرح سے تمام بلاول بھٹو ادارے صاحب نے بھی اپریشیٹ پنجاب کیا میں اس کو، کام کر رہے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا سندھ میں یا کوئی پنجاب کا پیپلز پارٹی کا بندہ پنجاب کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے اتنی توجہ اگر وہ چلیں سندھ پر دیں جہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے، تو میرا خیال ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈیلیور بالکل کر ٹھیک ہو گیا، سکتے ہیں۔ میری ہاں کوشش تو تھی، پنجاب کے ساتھ کمپیریزن کریں، لیکن مجھے بتائیں کہ اب ایک بات ایک بات کی جاتی ہے کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ، بھائی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور پرپز کے لیے ہے، اس کے خط و خال الگ ہیں، وہاں سے جو ایک پاورٹی لائن سے بھی نیچے لوگ ہیں ان کی امداد کی جاتی ہے، اور اس کا ایک فکس فنڈ ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ پنجاب میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ہم نے پنجاب کی خدمت کس فنڈ سے کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا کیا علی گور ہم بلوچ نے صاحب، میرے پاس کسی کو وقت ختم ہو دینا رہا ہے، ہے، لیکن قادر مندوخیل کس صاحب کو کتنا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، قادر ہم بہو مندوخیل صاحب نہیں کچھ ہیں کہنا بے چاہ رہے ہیں، نظیر قادر انکم بھائی کائنڈلی سپورٹ 30 پروگرام کے، سیکنڈز میں ریپ اپ بالکل کریے اسی گا۔ طرح جس طرح سے یہ سندھ میں ہمارے کسی پروگرام کے باؤنڈ نہیں ٹھیک ہو گیا قادر ہے۔ یہ بھائی سندھ کے کائنڈلی لوگوں 30 کو سیکنڈز 20-20 میں، لاکھ دے دیں، 10-10 ٹھیک مکان ہو گیا بنا علی کے بھائی دے آپ کا دیں، ہم پوائنٹ نے آ گیا، تو نہیں روکا نا۔ ٹھیک ہو گیا علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، قادر بھائی کائنڈلی 30 سیکنڈز میں ریپ اپ کریے گا، میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم نے تو مشورہ دیے، ڈکٹیشن نہیں دیے۔ علی گور بلوچ صاحب دل پہ لے گئے۔ 2022 میں آلریڈی یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے 25,000 بانٹے گئے۔ ہم نے یہ کہا کہ ابھی آپ پلاننگ کریں گے، رپورٹیں مانگیں گے، فوری طور پہ ان کو 20-25,000 بیچ دیں، جو بیچارے کھلے آسمان بیٹھے ہوئے نہ جانے خوش زمین بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے کیا غلط مشورے دیے؟ بالکل ٹھیک، ہم نے یہ کہا کہ ایمرجنسی زرعی ڈکلیئر کرے، ہم نے کیا غلط کیے؟ نہیں ہم نے وہ تو یہ پرائم کہا منسٹر کہ صاحب بین نے، الاقوامی قوتوں وہ کی تو وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہے، آپ امداد مانگے تو کہتے ہیں کہ وہ باعزت آدمی نہیں ہوتا ہے جو امداد مانگتے ہیں۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے مانگے دنیا سے، تو یہ کیا ہم ٹھیک ہو گیا، اس کا جواب پھر کسی پروگرام میں، باعزت آدمی ہے؟ علی نواز گور شریف بلوچ صاحب صاحب سے لیں باعزت گے۔ آدمی ہے کہ اسے 97 میں قرض و بالکل ٹھیک، قادر بھائی تو یہ قطع خود ہی کلامی اپنی کی باتوں معذرت، نفی کر رہے ہیں۔ قطع کلامی کی معذرت، میرے پاس وقت پروگرام کا ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا قادر صاحب، علی گور بلوچ صاحب، آپ دونوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے، تب تک کے لیے حیدر ریاض خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔